بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جن کا کرنا اس بچے کے لیے، بچی کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی عافیت کے لیے بہت بہتر ہے۔ 7 قسم کے اعمال ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو بچی کے لیے تو 6 ہیں، بچے کے لیے 7 اعمال ایسے ہیں جن کی تلقین فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آئیے مختصر دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں۔ نمبر 1، جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے وجود کے ساتھ کچھ نہ کچھ علائشیں اور ناپاکیاں لگی ہوتی ہیں۔ تو پہلا عمل جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کو یا بچی کو غسل دیا جائے، نہلایا جائے، غسل دیا جائے، اور نہلانے اور غسل دینے کے بعد اس کو لباس وغیرہ جو بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ پہنایا جائے اس کو۔ یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل، بچہ جب پیدا ہوا ہے یا بچی پیدا ہوئی ہے تو دائیں کان میں آذان دی جائے، دائیں کان میں آذان، اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ دائیں میں آذان اور بائیں میں اقامت، بچہ ہو یا بچی ہو ان کے کان میں آذان اور اقامت کہی جائے تاکہ اللہ کا نام ان کے کانوں میں پہنچے، ان کے دل و دماغ تک اللہ کا نام اور اللہ کے نبی کا نام پہنچے۔ یہ 2 اعمال ہو گئے۔ غسل کے بعد، آذان اور اقامت کے بعد تیسرا عمل جو ہے اسے عربی کے اندر تحنیک کہا جاتا ہے، اور تحنیک کا مطلب ہوتا ہے گھٹی۔ بچے کو یا بچی کو گھٹی دی جائے۔ گھٹی کا مطلب یہ ہے جو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہو، کوئی نیک ہو تو وہ کوئی تھوڑی سی چیز چبا کر، ہلکی سی کوئی چیز، کھجور ہے جیسے، چبا کر ہلکی سی، تو وہ اس بچے کے منہ کو لگائی جائے تاکہ کوئی بابرکت چیز سے بچے کی غذا کا آغاز ہو۔ تو کوئی چیز اس طرح جیسے کھجور وغیرہ ہے تو وہ نرم کر کے ہلکی سی وہ بچے کے منہ کے اندر اور تالو کے ساتھ تھوڑی سی چپکائی جائے، تالو کے ساتھ، تاکہ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے بچے کے پیٹ کے اندر آہستہ آہستہ پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ اگر آیت الکرسی اور 4 قل، آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر شہد کے اوپر دم کر لیا جائے اور یہ شہد بچے کو چٹا دیا جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ ظاہر آیت الکرسی اور 4 قل ان کی افادیت اور برکات سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ 3 کام ہو گئے، غسل، آذان، اقامت اور گھٹی۔ اس کے بعد لیکن یہ تینوں کام جو ہیں یہ ولادت کے فوری بعد ہی ہیں۔ بچہ بچی پیدا ہو گئی ہے، کچھ گھنٹہ گزار لیں، 2 گھنٹے گزار لیں، 4 گھنٹے گزار لیں، غسل اور اذان، اقامت اور گھٹی یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد 7ویں دن یہ زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن جو بچہ ہے اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں، بچہ یا بچی دونوں، ان کے سر کے بال منڈوائے جائیں اور منڈوا کر ان کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، ان کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، اور یہ جو بال ہیں کوشش کی جائے کہ ان کو کہیں پر دفن کر دیا جائے۔ تو ایک عمل، یہ 7ویں دن کا ایک عمل کہ ان کے بال کاٹے جائیں، اور 7ویں ہی دن اگر ایسا کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ بچے کا عقیقہ کر لیا جائے، بچے کا بھی اور بچی کا بھی عقیقہ کر لیا جائے۔ اس میں جو زیادہ بہتر ہے، عقیقے کے اندر جو زیادہ بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہو جائیں، یا 2 بکریاں ہو جائیں، یا 2 بھیڑ ہو جائیں، یا 2 دمبی وہ ہو جائیں، 2 ہو جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ہو جائے، یا بھیڑ ہو جائے، یا دمبی ہو جائے، 1 ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص بڑا جانور لیتا ہے اور اس بڑے جانور کے اندر مختلف بچوں کے عقیقے کر لیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔
قربانی جب ہو رہی ہے تو قربانی کے جانور کے اندر اگر عقیقے کا بھی حصہ رکھ لیا جائے، لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1، تو یہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، اچھا ہے کہ عقیقہ کیا جائے، کیونکہ جب ہم ایک جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ پاک اس بچے کی زندگی سے آفات، پریشانیاں اور مصائب جو ہیں ان کو دور فرماتے ہیں۔ عقیقہ 7ویں دن ہو جائے زیادہ اچھا ہے، اگر 7ویں دن نہیں ہو پایا، اس سے لیٹ ہو جاتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ زندگی میں کسی بھی موقع پر انسان اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک عقیقہ فرمایا جب آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا عقیقہ فرمایا، کیونکہ آپ کو جو اسلامی تعلیمات تھی اب وہ نبوت کے ملنے کے بعد آ رہی ہیں، اور ان اسلامی تعلیمات میں سے عقیقہ بھی ہے، تو آپ نے اپنا عقیقہ جو ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد بھی کیا ہے، تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ جلدی کر لیا جائے۔ یہ جو عقیقہ ہے اس کا گوشت زیادہ بہتر تو یہ ہے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے، ایک حصہ غرباء اور مساکین میں صدقہ کر دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایک اپنے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ویسے اگر سارا بھی رکھ لیا جائے تو کوئی قباحت یا اس میں حرج نہیں ہے۔ 7ویں دن کا پہلا عمل ہو چکا عقیقہ، 7ویں دن کا ایک عمل ہو چکا سر کے بال منڈوانا، یہ 2 عمل ہو چکے، اور 7ویں دن ہی اگر تیسرا بھی ایک عمل ہے وہ کر لیا جائے تو وہ ہے نام رکھنا۔ نام رکھنا، بچے اور بچی کا نام رکھنا، اور کوشش کی جائے کہ نام جو ہے اس میں اللہ رب العزت کی ذات کی نسبت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت یا جو اللہ کے نیک بندے اور بندیاں گزری ہیں ان کے نام کی نسبت ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ 6 کام ہو چکے ہیں، اور یہ 6 کے 6 کام جو ہیں لڑکوں کے لیے بھی ہیں اور لڑکیوں کے لیے بھی ہیں، دونوں کے لیے ہیں۔ ان میں سے 3 کام تو پیدائش کے فوری بعد ہیں، اور 3 کام ایسے ہیں جو 7ویں دن ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہیں۔ ویسے ان میں تاخیر بھی ہو جائے تو گناہ نہیں ہے۔ اب ایک کام ایسا ہے کہ جو دونوں میں مشترک نہیں ہے بلکہ وہ صرف لڑکے کے ساتھ ہے، جو لڑکا ہے اس کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ختنہ کرنا۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے، بلکہ یہ فطری تعلیمات میں سے، تمام انبیاء علیہ السلام کی فطری اور مشترکہ تعلیمات میں سے ایک یہ عمل ہے کہ ختنہ وہ بھی ہو۔ بقیہ انبیاء علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوتا رہا ہے۔ ختنے میں بہتر تو یہ ہے کہ اگر 7ویں دن ہو جائے تو اچھا ہے، یہ سارے کام ساتھ ہی ہو جائیں گے، عقیقہ بھی ہو گیا ہے، سر کے بال بھی منڈوا لیے گئے ہیں، نام بھی رکھا گیا ہے، اور ختنہ بھی ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ختنہ وقتی طور پر کسی وجہ سے نہیں ہو پایا، جیسے ابھی بچے کی صحت اتنی بہتر نہیں ہے، تو ختنہ ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے، ہفتہ بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد۔ بلکہ جو اسلامی تعلیم ہے اس کے مطابق ختنہ جو ہے وہ 12 سال کی عمر تک مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، بڑی عمر میں ہو کر بھی ختنہ کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ 12 سال کے بعد جو ہے نا وہ مزید آگے نہ جائے، اس سے پہلے پہلے ختنہ کر لیا جائے۔ تو یہ 7 اعمال ہیں جو بچہ اور بچی کی پیدائش کے بعد اسلام ہمیں ان کی تلقین کرتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے، حفاظت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔